امین محترم، آپ نے پچھلی نشست میں یہ سنا تھا کہ سب سے پہلا گواہ جو کل قیامت کی دن ہوگا وہ زمین ہو۔ آج دوسرا اور تیسرے گواہ کے حوالے سے آپ سنیں کہ دوسرا اور تیسرے گواہ کون ہیں، کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اس سے محتاط رکھیں اور احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ وہ ہے کہ بروز قیامت دن اور رات بھی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گواہ کے طور پہ اسے مقرر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دن آتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، میں تیرے لیے نئی مخلوق ہوں، آج تو جو بھی مجھ میں عمل کرے گا کل اس کی میں وہ گواہی دوں گا، تو مجھ میں تو نیکی کر لے تاکہ میں تیرے لیے کل قیامت کے دن اس دن میں گواہی دوں۔ میرے چلے جانے کے بعد پھر میں کبھی بھی تیرے پاس نہیں آؤں گا اور نہ ہی تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی یہی اعلان کرتی ہے کہ اے ابن آدم، آگاہ ہو جا، میں تیرے لیے نئی مخلوق ہوں اور جو بھی تو مجھ میں عمل کرے گا میں تیرے لیے اس کی گواہی کل بروز قیامت میں دوں گا۔ تو اے ابن آدم، ہوش کے ناخن لے، مجھ میں نیک اعمال کر لے تاکہ کل قیامت کے دن میں تیرے نیک اعمال کی گواہ بنوں۔ سامعین محترم، دن اور رات بھی انسان پر گواہی دیں گے۔ تو اب بندہ سوچے کہ دن اور رات سے تو انسان نہیں چھپ سکتا اور نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایسے برے اعمال کرتے ہیں تو وہ ذرا سوچ لیں کہ وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے گواہوں کو مقرر کیا ہے۔ پچھلے نشست میں آپ نے سنا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنایا، تو زمین سے کون اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے؟ اور پھر اب دن اور رات بھی انسان پر گواہ ہیں، تو دن اور رات سے ہم کیسے اپنے آپ کو چھپائیں گے؟ اس لیے جو بھی عمل کرے وہ اپنے صالح عمل کرے تاکہ کل قیامت کے دن یہی دن اور یہی رات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے اور ہمارے لیے اچھائی کی گواہی دے۔